बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और पुरउम्मीद होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मैं जुम्मा मुबारक कहती हूँ कि आज के दिन का फ़ायदा उठाएं और अपने अल्लाह ताला से जो जो आप मांगना चाहते हैं खुलकर मांग लीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नाज़रीन, आज तारीख़ है 10 दिसंबर। आज के दिन पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। अगर मैं थोड़ी डिटेल पर बात करूं या हिस्ट्री पर बात करूं तो 72 बरस पहले 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आलमी मंशूर पास किया जो कि इंसानी हुकूक के हवाले से, और उसको नाम दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें इंसानी हुकूक के हवाले से बात की गई। उस दौर में अगर मैं सियासी सूरत हाल पर बात करूं तो दूसरी जंग अजीम इख्तिताम पजीर हुई थी। उसके बाद हमने ये देखा कि जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में जंगें थी वहाँ पर इंसानियत लहू लुहान थी। लीग ऑफ नेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी अमन कायम करने में, और उसी दौर में फिर यूनाइटेड नेशन एक नई आलमी तंजीम मंजर आम पर आई जिसने इंसानों के हुकूक के हवाले से काम करना शुरू किया। थोड़ी सी डिटेल इस हवाले से बताती चलूँ कि उस टाइम जब यूनाइटेड नेशन मंजर आम पर आई तो 48 मेंबरान थे, और जो 48 मेंबरान हैं उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इंसानों के हुकूक पर बात करनी चाहिए और इंसानों के हुकूक हमें देने पड़ेंगे। तो मुत्तफ़िका तौर पर ये जो डिक्लेरेशन था ये मंजूर हो गया। इस्लाम के हवाले से थोड़ी बात करूँ कि इस्लाम में इंसानी हुकूक को क्या अहमियत हासिल है। कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई, और जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। हमारे इस्लाम में हमें यह भी सिखाया जाता है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने भी हमें इंसानी हुकूक के बारे में बताया। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंसानी हुकूक पर बातचीत हो रही है। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अपने प्यारे मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो आज भी यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। चाहे वो औरतें हों, मजदूर हों, बच्चे हों, जो गैर मजहबी लोग हैं उनके हवाले से बात करूं तो उनको भी उस तरह से इंसानी हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि पाकिस्तान को बने 74 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान में जो इंसान हैं वो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। तो अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाई चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हुदा, आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू कम ओवर हियर। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए लिए वक्त निकाला। उनके साथ मौजूद हैं उमर सद्दीक जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत बराए इंसानी हुकूक है। उमर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। आज हम बात करेंगे इंसानी हुकूक के हवाले से, और सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करेंगे, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान में नीलम साहिबा आपने देखा होगा कि ख़वातीन आपको एहतजाज करती नज़र आएंगी, मुजाहरे करती नज़र आएंगी, आपको मजदूर जो है वो एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे। उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि ट्रांसजेंडर्स जिनको आज तक हुकूक नहीं मिल पाए वो आपको एहतजाज करते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान इतना दूर क्यों है? अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ आपको सही करती चलूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि 1948 में एक डिक्लेरेशन पास हुई ह्यूमन राइट्स के लेके, और 1948 में एक ग्लोबल वर्ल्ड की डिक्लेरेशन पास हुई। लेकिन अगर हम अपने इस्लाम को देखें तो 1400 साल पहले हुज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना खुतबा दिया था उसमें ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पे ही बात हुई थी, और उसमें वो 6 पॉइंट्स जो उन्होंने वहाँ पे वाज़िया कर दिए थे, उन 6 पॉइंट्स को बाद में महज़िब कौमों में, जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसने फिर उसमें आगे उसमें एक्सपैंड करके या फिर कहें कि हार्मोनाइज्ड करके इन डिटेल्स उन्होंने वो बिल्कुल पब्लिक के सामने लेकर आए। अब रह जाती है पाकिस्तान में बात कि पाकिस्तान में जो है लोगों के हकूक़ पूरे नहीं हो। मैं बिल्कुल मानती हूँ कई जगहों पे हकूक़, बल्कि ज़्यादा जगहों पे हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप हकूक़ के ऑपोजिट देखें तो फ़र्ज़ भी आते हैं। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। हमें हकूक़ दिए, अगलों ने हकूक़ लिए और फ़र्ज़ अदा किए। तो यहाँ फ़र्ज़ भी अदा नहीं हो रहे। आई एम सो सॉरी, वहाँ फ़र्ज़ भी अदा नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हर एक इंसान ने एक तो इंसाफ अपने हाथ में पकड़ लिया हुआ है, फिर उसके बाद एक भेड़ चाल शुरू हो गई है। महंगाई इतनी देखती हूँ, मुझे तो बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आती हैं सोसाइटी में इस वक्त।
سو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقوق جو نہیں ادا ہو رہے تو میں کہوں گی کہ اس کی ایک بڑی وجہ گورنمنٹ بھی ہے. آج کل نا جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن پاکستان میں آج تک انسانوں کو حقوق نہیں مل پائے. انسانوں کو حقوق میں نے جیسے کہا کہ فرض بھی پورے کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں. انسانوں کے حقوق اسی جگہ ملتے ہیں جہاں پہ انصاف قائم ہوتا ہے. بالکل. اور انصاف ایک بڑے رقطے پہ کام ہوتا ہے. اب ہم نے کہہ دیا کہ جی ہماری پاکستان جو ایک مدینہ کی شبی پہ بنی ہے, ریاست مدینہ کے طور پہ ہم نے پاکستان کو. اب مجھے بتائیں ہم مدینہ اور سعودی عربیہ کے کتنے رولز فالو کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں قتل عام یہاں پر ہو رہا ہے اور کوئی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. 6 مہینے جو ہیں آپ کے سامنے کئی آپ نے ابھی دیکھے ہوں گے ریسنٹلی, زینب کا واقعہ, نور مقدم کا واقعہ, عائشہ کرم کا واقعہ, ابھی ریسنٹلی فیصل آباد میں کچھ ہوا, سیالکوٹ میں دیکھ لی, سارے کیسز پینڈنگ ہیں. ہم لوگ جو ہیں ہم لوگ فاسٹ فارورڈ چیز نہیں کرتے, ہم لوگ ڈیلیز بیک لیٹڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کل ہو جائے گا کل ہو جائے گا کل ہو جائے گا. جتنے دیکھیں ایجوکیشن پہ آپ دیکھ لیں, پرائیویٹ ایجوکیشن میں جائیں بی ٹیک تک کروا رہے ہیں, اگر گورنمنٹ ایجوکیشن میں جائیں تو وہی میٹرک ایف اے وہی نصاب جو اتنے سالوں سے قائم تھا. وہ کتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے سوسائٹی. بالکل. پھر میں نے یہاں پہ آ کر دیکھا کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے تو وہاں پر اتنی ایکسپینسو بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اور غریب عوام کو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو سب سے زیادہ یہاں پہ ایک سیلری کا بجٹ الاؤ نہیں ہے یہاں پر. جیسے مطلب ویسٹرن کلچر میں 6.50 آپ کو دینا ہی ہے, دس از گورنمنٹ رول. یہاں پہ کوئی گورنمنٹ رول نہیں ہے کہ اتنی منیمم سیلری ہونی چاہیے. چھوٹے سٹاف کی بھی میں بڑے گراؤنڈ لیول سے کام شروع کرنا پڑے گا. اور اس میں ذمہ داری ہم لوگ ہمیشہ گورنمنٹ کو ہی نہیں دیتے رہیں گے, ہماری بھی کچھ ذمہ داری آتی ہے. وی شوڈ ہیو ٹو ریز آور وائس ان فرنٹ آف دا گورنمنٹ. ہم لوگوں کو وہ جو پروٹیسٹ ہم کرتے ہیں مار دھاڑ کے رائٹس نکال کر کے چیزیں, ہمیں اب ایک ریٹن پیرنٹ پہ اب آپ کی ینگ جنریشن کو آگے آنا پڑے گا. آپ لوگوں کو ایک رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان فرنٹ آف یور گورنمنٹ. یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ ڈو یور ایک مکالمہ کرنا پڑے گا آپ کو, آپ کی ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. عمر میں آپ کی طرف آؤں گی. اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں تو پاکستان تحریک انصاف نے دعوے تو بہت کیے تھے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوں, فریڈم آف اسپیچ پر پابندی لگانا ہو, یہ تمام چیزیں آج کے پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے اس پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ میڈم نے جس طرح بھی بات کی اور بڑی اچھی بات کی کہ ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور آپ نے پھر ایک بات کی کہ وہاں پہ جانوروں کے بہت حقوق ہیں. تو میں آپ کو اگر جینوئنلی اس کے اوپر جنت بتاؤں نا تو تھوڑی سی آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو ویسٹرن کلچر میں آج بھی اس چیز کے اوپر بضد رہوں گا کہ وہاں پر جانوروں کے حقوق کی بات تو ہوتی ہے لیکن کئی انسان اپنے حقوق سے محروم ہیں. اور یہ چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان میں الحمدللہ حالات ان سے بہت بہتر ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے, میں آپ کو اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں, ڈسکرائب کر سکتا ہوں. وہ کیسے کہ ہماری ایک نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا جہاں پر کوئی مذہب محفوظ نہیں ہے. وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کے اپنی جو سیکٹس ہیں وہ بھی انسانی حقوق سے محروم ہیں. تو ہمارے پاکستان میں الحمدللہ چاہے سکھ ہوں, چاہے ہندو ہوں, چاہے کرسچنز ہوں, چاہے جون سے مرضی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, کون سا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں, ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اچھائی برائی ضرور ہے. جس طرح آپ نے ویسٹرن کلچر میں جانوروں کی بات کی, اسی طرح دیکھیں ویسٹرن کلچر میں اگر کچھ کوتاہیاں ہیں نا تو کہیں نہ کہیں پاکستان میں بھی کوتاہیاں. میڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں خود بھی دیکھنا پڑے گا, ہر چیز ہم حکومت پہ نہیں پھینک سکتے ہیں. دیکھیں, میں بینگ اے فوکل پرسن آف دا منسٹری آف ہیومن رائٹس پنجاب, میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا کام ان 3 سالوں میں اس منسٹری نے کیا ہے نا, میں آپ کو آپ کے اپنے چینلز کے جو اینکرز ہیں, جو آپ کے ایم ڈیز ہیں, جو آپ کے باسز ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ایسا کام آج سے پہلے نہ کبھی ہوا جب سے یہ منسٹری لانچ کی 2008 سے, نہ اتنا ایکٹیولی کام کیا جانے کے چانسز آگے ہیں اگر آپ لوگ نہیں ہوتے ہیں تو. کیوں؟ اعجاز عالم صاحب خود بھی مائنورٹی سے ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں ہیومن رائٹس کے, اور ٹرانسجینڈرز کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا ہے, اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کے سامنے کہ ان کے لیے ہم انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں, کیسے محبوب جیسے انسٹیٹیوشنز اضلاع کے اندر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور بڑا لیکن سر ہم سیالکوٹ واقعے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا انٹرنیشنل لیول پر, پاکستان کا جو امیج گیا پوری دنیا, جو کہ ویسے بھی اسلاموفوبیا بہت زیادہ ہے, لوگ اسلام کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا واقعہ اگر ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ ہوگا تو پاکستان کا کیا امیج رہے گا؟ اب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایسی سزا دیں
कि इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा मैसेज जाए? देखें, आप बिल्कुल ये बात सही कर रही हैं, और वो जितने लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं वो जेलों के पीछे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं की जा रही। यहाँ तक कि उन जिस पार्टी का वो नाम लेकर आगे आए थे वो पार्टी भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है इस कॉज के लिए। आपको शायद इस चीज़ का आइडिया होगा। उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो देखिए, बात ये है कि मिसलीड किया जा रहा है, चीज़ों को मिसकॉन्सेप्ट्स पैदा किए जा रहे हैं हमारे अंदर, हमारी यूथ के अंदर, और कहीं पे भी इस्लाम इस चीज़ का हुक्म आपको नहीं देता है। इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा अलमबरदार मैं अपने मज़हब इस्लाम को समझता हूँ, जो अल्लाह का मज़हब जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम से बड़ा कोई भी इंसानी हकूक़ का अलमबरदार मज़हब नहीं है, अगर आप हिस्ट्री निकाल लें। और ख़वातीन के हकूक़ की बात, क्या सज़ा मिल सकती है उन मुजरिमान को? देखिए, अब जो कानून में सज़ा इसके मुताबिक है वो सज़ा मिलेगी। जिस तरह भी इन्होंने ये बात की कि यहाँ पर जो किलिंग्स हो रही हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन रिसेंटली आपने कुछ वाकयात देखे, जैसे वो एक सर मैं एक वाकया कोट करती चलूं। जैसे आपने कहा कि उनको सजा मिलेगी, आपको मिशाल खान याद होंगी जिन्हें बेदर्दी के साथ डंडे मार मार के कत्ल कर दिया गया, उनको क्या सजा मिली? उनको सजा नहीं मिली सर, तो इनको क्या सजा मिलेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आबिद मल्ली का केस आपके सामने है। देखिए, ठीक है, कहीं पे कोताहियां अगर हैं तो कहीं पर जो अच्छाइयाँ वो भी बयान करें ना। देखिए, आबिद मल्ली का केस आपके सामने है, सियालकोट रेप केस जो था, ठीक है, उसमें सजाए मौत हो चुकी हुई है, और वो गया हुआ है वो अपील में गया हुआ है, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह वो रिजेक्शन हो जाएगी उसको वहां से। क्योंकि देखिए, कुछ चीज़ें जन्नत आपको भी पता है कि देखें, अगर हम सब कुछ हुकूमत में फेंक दें तो फिर आप जुडिशरी को कह देना कि वज़ीर आज़म साहब को सब कुछ करने दें खुद। जुडिशरी की भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हुकूमत भी नहीं कर सकती, जाकर काउंटर या चैलेंज नहीं कर पाती है। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं तो वही कहूंगा जो सजा इस्लाम में वो सजा दे दी जाए। वजीर दिफा हैं परवेज खटक साहब, बिल्कुल, उनका बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या रीजन दिया कि वो जोश में थे, जज्बे में थे, इसलिए गुस्से में आ गए। हम भी जब जवान होते थे तो हम भी ऐसा ही करते। जब आपके वजीर, आपके वज़रा इस तरह के बयानात देंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर रिसेंट बयान भी कोट करें जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को साको सबाक से हटके ना दिखाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने कल डिफाइन की है, ठीक है। देखें, कल डिफाइन किया ना, हाँ, जब उस दफा कुछ चीजें ये होती हैं, तब नहीं बताया। कुछ चीजें वो होती हैं जिसके अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि आपने जो बात की है, हाँ ठीक है, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब की है तो साको सबाक भी तो चेक करें ना आप, उसके पीछे हिस्ट्री है क्या, वो बात करना क्या चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि या मैं भी हूँ, अगर सर क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, देखिए किस जुमले में बात की थी? देखिए, ये उन्होंने बात की थी कि वो लोग मुश्ताइल थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको सजा ना दो, उन्होंने कहा मुश्ताइल नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने ये बात भी एक्सप्लेन की, मलिक अदनान जो कि बचा रहा था उस वक्त, उसको उस बंदे ने भी इस चीज़ को डिफाइन किया कि हाँ जी वो एक स्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर था और बॉसेज ऐसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कत्ल कर दें, ठीक है, और बहाना कुछ भी लगा दें। तो मैं ये समझता हूं, आपको लगता है कि इस लेवल पे आपको इस तरह का बयान देना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, श्रीलंकन गवर्नमेंट इस पर बात कर रही है। जो बाद में की आप वही बात पहले साथ कोट कर देते, जो आपने कल बात की वो पहले कोट कर देते। हाँ, ये चीज गलती हो सकती है, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है, वजीर दिफा है। बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूँ, ये गलती हो सकती है। अच्छा, इन द मीन वाइल खवातीन की बात अगर हम करते हैं, इंसानी हकूक का आलमी दिन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि औरत को जितना हक इस्लाम ने दिया ना, नो डाउट, किसी मजहब में ना कभी था ना कभी है, ठीक है। और उससे पहले यही बच्चियां सरेआम कत्ल की जाती थी, जिंदा दफन की जाती थी, अरब के अंदर ही किया जाता था सारा कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्ट्री को जानते हैं। इस साल नूर मुकद्दम कत्ल हुई है। देखें, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, केस अदालत में है। जहां तक हुकूमत की रिट का सवाल था, वो जाफर जीज का जो ओनर है वो अंदर है, वो आज भी जेल में है, ठीक है। अगर हम बात करें ना कि जी बड़े को कोई हाथ नहीं डालता, तो इस हुकूमत ने बड़ों को भी हाथ डाल के दिखाया है आपको। चाहे कोई कत्ल करेगा, चाहे कोई जो मर्जी करेगा, वो अंदर जाएगा। अंदर वो है इस वक्त, ही इज इन जेल राइट नाउ। हाँ, अब देखें, या मैं वही बात करूंगा ना, या तो आप फिर वजीर आजम साहब की अदालत बना दें। जुडिशरी के कुछ फैसले होते हैं वो चलने दे, उसमें जुडिशरी एक प्रोसेस के थ्रू चल रही है, वो प्रोसेस के थ्रू चल के कानून के मुताबिक वो फैसला करेगी जो भी। लेकिन सर जाहिर जाफर को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मुआशरे पर सवाल उठता है कि नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद नूर मुकद्दम को कितना ब्लेम किया गया है। मैं आपकी तरफ आऊँगी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, एक तरफ हम बात करते हैं कि अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, तमाम मुल्कों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत से प्यार से रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी आवाम को जंग के लिए प्रोवोक भी करते हैं कि जो फला मुल्क है वो तो हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमने जंग लड़नी है। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल सकते हैं? या तो अमन की बात करो या जंग की बात करो। ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आप फ़र्ज़ करें कि एक फैक्ट्री रन कर रहे हैं या एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, जैसे मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, एक इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ।
اگر میں اپنے معاملات میں ذرا سا ڈسپلن لانے کے لیے اسٹرکٹ نہیں ہوں گی تو کل وہی بچے یا وہی انسٹیٹیوٹ کے یا میری فیکٹری ورکرز وہی ادھر بھاگنے لگ جائیں گے. مجھے ایک ڈسپلن قائم کرنا پڑے گا, مجھے ایک بیلنس قائم کرنا پڑے گا. تو جب ہم اپنے امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے شیر جوانوں کو تیار بھی رکھنا پڑے گا, کیونکہ ہم امن کی بات کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے سامنے والا شیر ہو وہ ہمیں نہ دیکھے کہ ہم بھیڑ بکری ہیں یا ہم ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے. تو ہاں, ہمیں دونوں سائڈوں پہ بیلنس رکھنا پڑے گا, ہمیں امن بھی پھیلانا پڑے گا اور ہمیں اپنے لوگوں کو تیار بھی رکھنا پڑے گا کہ کل خدا نخواستہ کوئی ہمارے ملک پہ آفت آتی ہے تو ہمارا ملک تیار رہے, اسے رائٹ اینڈ رانگ سب پتہ ہو. ابھی ہم بات کر رہے تھے, عمر صاحب نے بہت اچھی سی بات کی کہ دیکھیے نور مقدم کے کیس کے حوالے سے یا سیالکوٹ والی کیس کے حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے اب آپ جیسے ایک آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے, جب آپ لوگ ایک نئی چیز آتی ہے, نیا کیس آتا ہے, نیا کوئی ایونٹس آپ کے لوگ یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کو ہائڈ کر دیا جاتا ہے. اب بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ہاں بھی وہ ان کے جو مسٹر جعفر جو ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں, اس کے اوپر کیس چل رہا ہے بالکل, لیکن سائڈ بائی سائڈ ایوری ڈے نہیں تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں جو ہے کیس کی اپڈیٹ بتانی چاہیے, ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا تھوڑے دن پہلے اور اس کے بعد یہ ہائڈ ہو گیا, لیکن اس وقت اس کے کیس کی یہ کنڈیشن ہے, یہ سچویشن ہے, یہ اس پوائنٹ پہ وہ کھڑا ہوا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اس کے لوگوں کے اوپر ہمیں پتہ لگتا ہے تھوڑے سے بعد وہ غائب ہو گئے, دے آر ڈس اپیئر کمپلیٹلی. اچھا, میں قندیل بلوچ کی بات کروں گی. قندیل بلوچ کے بھائی نے اسے عزت کے نام پر قتل کر دیا, لیکن آج وہ آزاد ہے. ہاں بالکل, تو انصاف ملا قندیل آنر بلوچ کلنگ کو؟ جو ہے وہ آزادی پہ آ جاتی ہے. میں پھر بار بار کہتی ہوں ریاست مدینہ کے لحاظ سے کہ پلیز آن دا اسپاٹ سزا دینا شروع کیجئے, یہ بہت ضروری. جب آپ کو اتنا کلیئر کٹ کیس ہمیں پتہ تھا, زینب کا کیس کلیئر آپ کو کٹ سمیہ سرور کا کیس یاد ہوگا, 1999 کی بات ہے کہ سمیہ سرور اپنے وائلٹ ہسبینڈ سے ڈائیورس چاہتی تھی, طلاق چاہتی تھی, لیکن اس کے گھر والے راضی نہیں تھے. تو ہنا جلانی کے دفتر میں اس پر گولیاں برسائی گئیں اور اس کو قتل کر دیا گیا. آج تک کسی کو سزا نہیں ملی. کتنا پرانا کیس ہے یہ. بالکل بالکل. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو حقوق حاصل ہیں, مزدوروں کو حقوق حاصل ہیں؟ آپ کی طرف عمر میں آؤں گی. دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو پھر وہی بات بتاؤں گا کہ جو آپ نے 99 کے کیس کی بات کی, یا پھر ایک کیس آپ وہ بھی اس کو تھوڑا سا لائک کر سکتے ہیں, نازیہ حسن ایک بہت بڑی لیجنڈری سنگر ہماری رہی ہیں, ان کو کافی زد و کوب کیا گیا ان کے ہسبینڈ کی طرف سے, یہ کیسز بھی آتے رہے سامنے. میں اس وقت چھوٹا سا تھا اس لیے مجھے اتنی ہسٹری کی پتہ نہیں ہے, لیکن وہ سننے میں جو آتی ہیں چیزیں. دیکھیں جنت, کہیں نہ کہیں ہر جگہ پر یہ چیزیں ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, ظلم کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کسی حد تک, جہاں تک جو بھی درندہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایک عام انسان کی صورت میں ہو. لیکن دیکھیں کئی چیزوں میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان آج بھی کئی ملکوں سے سیکیور ہے, جہاں پہ ڈیورسز کے ریٹس بہت کم ہیں, جہاں پہ ریپ کیسز کے کیس باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے, جہاں پہ میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سزا کی بات کر رہی ہیں کہ فلانے کو سزا نہیں ملی, فلانے کو سزا نہیں ملی, تو جوڈیشری کے کچھ پروسیسز ہیں. آپ پاکستان بہت سے ملکوں سے بہت بہتر ہے. اگر آج میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, یہ بیٹھی ہوں, تو مطلب خواتین کے پاس حقوق ہیں, لیکن ہمیں ان عورتوں کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ ظلم کا شکار ہوتی ہیں, کہ اگر وہ ظلم کا شکار ہو رہی ہیں, ان کو وہ تمام حقوق نہیں مل پا رہے, تو ان کو کیسے دینے ہیں, سولوشن پر بات کرنی ہے. سب سے پہلے آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ بینگ خواتین اینکرز خواتین کی آواز بنتی ہیں, اور آپ یہ بات مانیں گی کہ آپ کے چینلز کی بھی جو میل اینکرز ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی پوری آواز بنتے ہیں جب کسی خاتون کے اوپر ظلم وہ دیکھتے ہیں. ابھی ریسنٹلی واقعہ فیصل آباد کا جو ہوا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, غلط ہوا, لیکن دیکھیں اس کی ہسٹری آپ کو پتہ ہی ہوگی. بالکل پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اب کئی چیزوں میں اس طرح کر کے آپ وہ نہیں بن سکتے کہ ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیں آپ قوم کو. دیکھیں آپ کچھ بھی کریں گے ریئیکشن آئے گا. جب آپ کو ایکویلٹی چاہیے نا, تو پھر ایکویلٹی تو پھر بھائی اسی طرح سے ہوگی. جب قرآن نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ مرد کا ایک درجہ فضیلت پہ ہے عورت سے, تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں, جس طرح جب مولانا شرانی صاحب نے کہا تھا کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی پر ہلکا پھلکا تشدد کر سکتا ہے, وہ تو ایک غلط بات انہوں نے کی تھی. قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ صرف ہڈی نہ ٹوٹے, آپ اتنا مار لیں, اتنا مار لیں. تو وہ تو اسلام میں یہ اسٹیٹ لیول پر اگر اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے جائیں گے تو سب تو اس کو جو مرد تو سمجھے گی نا کہ ہاں ہمیں حق حاصل ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ لیول پہ اس کو اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ ایک کاؤنسل ضرور ہے, وہ ایک کاؤنسل ضرور ہے, لیکن ایک بندے نے صرف اس میں سے یہ بات کی تھی, پوری کاؤنسل نے یہ بات نہیں کی تھی. ایک کاؤنسل کے سر کاؤنسل, لیکن ہیڈ ہونے کے بعد نیچے ایک بورڈ بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا, بورڈ کے کسی ممبر نے اس بات کو نہ سیکنڈ کیا. سر وزیر اعظم صاحب کوئی بیان دیتے ہیں تو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا,
अब वो सही कहती है ना, अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल का कोई हेड बयान देगा तो इट्स मीन के उस इंस्टीट्यूशन का यही बयान गलत है, मैं तो कह रहा हूँ गलत है, इस तरह का बयान देना भी नहीं चाहिए था, लेकिन पूरे काउंसिल ने बाद में उनको डिनाई किया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सहाफियों के हुकूक के हवाले से कि क्या इस दौर में सहाफियों को हुकूक मिल पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। किसी भी सोसाइटी में जो अफराद होते हैं उनके कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं, जैसे कि सेहत हो गई, तालीम हो गई, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में आज भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल्स नहीं जा पाते, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तड़प तड़प कर मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। मैं आपकी तरफ नीलम आऊँगी, किसी भी सोसाइटी को जिसे मुहज़्ज़ब मुआशरा कहते हैं उसे बनाने के लिए आपको हुकूक देना ज़रूरी है। अगर इंसानों के पास हकूक़ होंगे, बच्चों के पास हकूक़ होंगे, ख़वातीन के पास हकूक़ होंगे तो वो मुहज़्ज़ब मुआशरा बन सकता है। हम चूँकि इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इस्लाम को मानते हैं और तमाम तर चीज़ों पर अमल करते हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो आज भी हम बहुत दूर हैं। आज भी आपने देखा होगा कितने बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाते, उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि सेहत का निज़ाम पाकिस्तान में बेहतर नहीं है। इस पर आप क्या राय देंगी? देखिए, स्कूल बच्चे कहीं नहीं जा पाते, बिल्कुल मैं आपकी बात एग्री करती हूँ। ये मैं ये समझती हूँ कि ये हर जो प्रोविंस है, जो सूबा है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कम से कम, जो यहाँ मैंने देखी चाइल्ड लेबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, और इस कदर दिल दुखा कि वो 6 साल से शुरू हुई भी चाइल्ड घरों में 10-10 साल की बच्चियां काम कर रही हैं, 8-8 साल के बच्चे छोटे बच्चों को संभाल रहे हैं। और उसमें जो उनको क्योंकि मैं मेटाफिजिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे पता है कि आप एक क्रिमिनल माइंड तैयार कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में 8-6 साल की बच्ची रख रहे हैं अपने बच्चे को संभालने के लिए, तो आप एक क्रिमिनल माइंड ही आप बिल्कुल सोच के रखिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात जो मैं देख रही हूँ कि माज़रत के साथ कि इतनी अच्छी NGOs के साथ भी मैं मिली हूँ जो जाके ढोकों में, आपके बिल्कुल गांव में, रूरल एरिया में, वो लोग बड़े अच्छे स्कूल तैयार कर रही हैं। अच्छा, उन स्कूलों में भी पेरेंट्स भेजने के लिए अपने बच्चे तैयार नहीं हैं। मैं खुशाली एजुकेशन से मिली, मैं मिलत चैरिटी जो हैं वो कर रहे हैं उनसे मिली, मैं ख़ुवत से मिली। बहुत अच्छी NGOs हैं जो लोग स्कूल खोल रहे हैं, पर उनके वहाँ पे पेरेंट्स बच्चे, अब उन पेरेंट्स को कौन समझाए? उन पेरेंट्स को भी समझाना। अब हम हकूक़ की बात करें तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को हक़ नहीं दे रहे पढ़ाई का। हालांकि अगर जैसे हमने बात की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो हुज्जत विदा का खुतबा दिया, उसमें तालीम की भी बात की थी, तालीम की आज़ादी की, कि हर औरत मर्द को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। और इस वक्त मैं ये कहूँगी कि हमारे हर सूबे की ये सख्ती होनी चाहिए, गवर्नमेंट की सख्ती होनी चाहिए कि वो देखे कि इस वक्त यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हुए हैं, 4 इयर्स की एज में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक ये चेक एंड बैलेंस हम लोगों को यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में, आपको लगता है कि प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए? मैं समझती हूँ फ्री होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, वेस्टर्न कल्चर में एजुकेशन फ्री है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे पैदा होता है तो आपको ग्रांट्स मिलती हैं, और वो मंथली बच्चों को, वीकली बच्चों को ग्रांट्स मिलती हैं। वेस्ट में ना बच्चों को स्टेट ओन करती है जी। और अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, सो दे कॉन्टेक्ट विथ यू एंड दे आस्क यू व्हाई योर चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू द स्कूल। बिल्कुल। और अगर कोई भी आप एक्सक्यूज पेश करें, पर सोशल वर्कर्स आपके घर आ जाते हैं, गवर्नमेंट से तैनात शुदा, और वो देखते हैं बच्चे को कि क्या रीज़न है आपके स्कूल ना जाने की। ये चेक एंड बैलेंस होना हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। आई एम एजुकेशनिस्ट फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स इन लंदन, तो मैंने तो एक ह्यूज डिफरेंस देखा है एजुकेशन के बारे में। दूसरा, मैं एजुकेशन के लिए इसलिए भी बहुत, आपने क्या फ्लॉस देखे कि पाकिस्तानी मुआशरा वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया? देखिए, फ्लॉस कहाँ पर है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाते, और हमारी आप कहते हैं वो पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में 20% लोग जो एक हाई लेवल की लाइफ स्पेंड करते हैं, 70% लोग मिडिल क्लास लोग हैं। 70% लोग उन 20% पे डिपेंड कर रहे हैं। उन 70% लोगों को, हम लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को उन 70% के लोगों को पूरे हकूक़ देना, और उनके हकूक़ के लिए मसावात कायम करना, बैलेंस कायम करना, डिसिप्लिन कायम करना, यूनिटी कायम करना बहुत ज़रूरी है। सो उन पेरेंट्स को भी तो टीच करना है कि आप उनका कहना है कि मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनेगा। क्यों बनेगा, आप मुझे बताइए। सिस्टम आपका ऐसा है, जब पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी के पास डिग्री है तो नौकरी नहीं है। क्यों मजदूर बच्चे बनेगा? इस वजह से कि उसके पास खाने पिलाने के पैसे नहीं है, और वो बहुत छोटी एज में अपने बच्चे को काम करने भेज देंगे, और गवर्नमेंट अलाउ भी कर रही है उनका काम करना, विच इज़ नॉट नाइस एट ऑल।
آپ کا بچہ مزدور کا بچہ مزدور کیوں سرکار بنے؟ تو اگر قصوروار اس کو ہے۔ گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے، اگر اس کی گورنمنٹ جو ہے فری ایجوکیشن دے رہی ہے، اگر اس کو گورنمنٹ گرانٹ مل رہی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، کم از کم اتنی ایجوکیشن کے حساب سے جو بیسک نیڈس ہیں اس کو تو گورنمنٹ پورا کر سکتی ہے ایک بچے کا۔ I'm going to raise my voice honestly. I tell every single person over here because the child labor is very cruel over there. چائلڈ لیبر میں آپ ایک نفسیاتی بچہ بنا رہے ہیں، ایک آپ کرمنل مائنڈ تیار کر رہے ہیں، پھر مت کہیے گا کہ نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے وہ کرائم زیادہ ہو رہے ہیں یہاں پر، پھر مت کہیے گا نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے وہ ہاف مینٹل آ رہی ہے، کیونکہ جو سچویشن میں نے اس وقت یہاں دیکھی مہنگائی کی وجہ سے بھی، کیونکہ چوائسیز اتنی زیادہ ہیں، چیزیں اتنی زیادہ ہیں، ایک بچہ میں نے نارمل لوگوں کے مطلب ایک لوور مڈل کلاس کے بچے جو اسکول جا رہے ہیں ان کے بھی اسکول میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کے اخراجات ماں باپ برداشت کر رہے ہیں۔ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے کمپلیٹلی۔ اور دوسرا میں آپ یہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، I'm sorry if I'm not taking your much time. Education, it's very necessary, but at the moment, vocational and skill education is essential. بالکل Believe me, I'm an academic person. Academic knowledge is education is going to be wiped out very soon if you're not having a vocational and skill. So میں تو یہ درخواست کروں گی کہ پلیز پرائمری سے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ووکیشنل کوالیفیکیشن بھی دینا شروع کریں، اسکل ورک بھی لائیے اپنی ایجوکیشن میں۔ بالکل عمر، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم صحافیوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ صحافیوں کو بین کیا گیا، صحافیوں کو اٹھوایا گیا، ان پر پابندی لگائی گئی۔ تو انٹرنیشنل لیول پر یہ ایک امیج جا رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ صحافیوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان صحافیوں کے لیے بالکل ایک محفوظ ملک ہے۔ غیر محفوظ صرف ان صحافیوں کو لگتا ہے یہ ملک جو کہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا کسی اور یعنی کہ ایک مطلب آپ سمجھیں بغض حکومت میں رہنے والوں کو یہ چیز بالکل نظر آتی ہے۔ بالکل، اور اس طرح کے کئی صحافی ہیں، آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، اور کیونکہ صحافی بھی انسان ہے، جس طرح ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، تو انسانی حقوق کا ایک عالمی دن ہے، میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کئی چیزوں پہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیں ہر چیز کی غلطی آپ حکومت پہ نہیں ڈال سکتے، ہر چیز کی غلطی آپ اپنے ادارے پہ نہیں ڈال سکتے، ہر چیز کی غلطی آپ ایک عام آدمی پہ نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح ہر چیز کو آپ غلط کہنے کے لیے دوسرے کو غلط نہ کہیں۔ تو کئی چیزوں میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت سیکیور ہیں، بالکل میں ٹھیک ہے، آپ صحافی ہیں نا، بہت سیکیور ہیں، سیکیور فیل کرتی ہیں اس ملک میں، بالکل میں حکومت جس کی بھی ہے، ٹھیک ہے، ہماری حکومت ہے الحمدللہ، ہماری پارٹی کی، آپ فل سیکیور ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال کون ڈال رہا ہے کہ صحافی یہاں پر غیر محفوظ ہے؟ کیونکہ میں سیکیور فیل کرتی ہوں، لیکن میں نے اپنے آس پاس ایسے صحافی دیکھے ہیں جو کہ سیکیور فیل نہیں کرتے، کیونکہ وہ بیانیہ نہیں دیتے جو بیانیہ آپ کا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں، میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو ہمارا بیانیہ نہیں دے رہا نا وہ زیادہ سیکیور ہے اس وقت۔ اچھا، وہ اتنا سیکیور ہے کہ دیکھیں آپ بقول ان کے کہ ہم لوگ کوئی نعوذ باللہ کوئی فرعون بن کر بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ظالم لوگ ہیں، تو پھر بھی اگر وہ اتنے بڑے بڑے بیانیے ہمارے اگینسٹ دے رہا ہے تو یعنی کہ اس کو فریڈم آف اسپیچ ہے، تو وہ دے رہا ہے۔ کیوں آپ مجھے بتائیں میں غلط بات کر رہا ہوں؟ اس کو فریڈم آف اسپیچ ہے تو وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کیوں وہ روز اپنے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے چینل پہ جاتا ہے، شو کرتا ہے، ہمارے خلاف بول کے واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑتا؟ تو مجھے بتائیں کہ دیکھیں جنت سیدھی سی بات ہے، ہر چیز میں اچھا میں آپ کی حکومت کی بات نہیں کرتی، میں ویسے جنرلی ایک بات کرتی ہوں۔ آپ کو بہت سے ایسے کیسز یاد ہوں گے کہ صحافیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان کے خلاف ایک خبر چلا دیتے ہیں، لیکن صحافیوں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو کام تو کرنا ہے نا اس پر۔ بالکل کام کرنا بھی چاہیے۔ ہم فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ مطلب وہ پہلے خود بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی چینلز کے اوپر بیٹھ کے تجزیے بھی کرتے رہے اور ایک صحافی لائن سے پراپر نکل کے یہاں تک آئے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ سارے معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ جو بھی امپلیمنٹیشنز کریں گے وہ صحافیوں کے لیے بہت بہتر ہوگی۔ میں ایسے صحافیوں کو بھی جانتا ہوں جو صحافی ان کی نئی امپلیمنٹیشنز کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں 90% صحافی وہ بھی جانتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور یہ جو قانون وہ پاس کرنے کی بات کرتے ہیں صحافتی تنظیموں کے لیے وہ بالکل صحیح قانون ہے۔ میں نے تو ان لوگوں کو بھی مطلب سنا ہے، ان صحافیوں کو جو ہمارے اینٹی ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، میں نے سنے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑے بڑے نام ہیں، وہ الگ الگ چینلز کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایز ڈائریکٹر، ایز ایم ڈی، ایز مطلب تجزیہ نگار، وہ ہیپی ہیں اس قانون سے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب فواد چودھری صاحب نوز کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا اور وہ ملک کے لیے کتنا بینیفیشل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا،
اور کئی چیزیں میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہاں پہ جنت کچھ NGOs بڑے اچھے کام کر رہی ہیں جن کو آپ کو ماننا پڑے گا. انسانی حقوق کے عالمی دن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ان کو مینشن کرنا چاہیے, جیسے کہ اخوت الخدمت فاؤنڈیشن. ایدھی صاحب کا ایک نام میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک رہنے والا نام ہے. کراچی میں بہت نام ہے, چھیپا ہے اور اس طرح کی اور ہیں جو بڑا آل اوور پاکستان بھی انشاءاللہ وہ کل کو میرا خیال آئیں گے. سیلانی. اچھا ہم نے بھی ہیومن رائٹس منسٹری نے ایک دو کام جو بڑے اچھے کیے, وہ یہ کہ ایک شاید آپ جانتی بھی ہوں, ایک ڈاکٹر جویریہ ہیں, ان کی ہے جویریہ ویژن فاؤنڈیشن, میں جانتی ہوں, ایمرجنسی یونٹس بنا رہے ہیں. تو وہ منسٹری آف ہیومن رائٹس ان کے ساتھ پورا اٹیچڈ ہے اس کے اوپر, اور ان کی ہمارے ساتھ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ویژن کو بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے منسٹر صاحب نے, اعجاز عالم اگسٹن صاحب نے. اور اسی طرح ایک دو NGOs اور ہیں, زارا بخاری فاؤنڈیشن, وہ فری ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہیں. پہلے وہ پریزنرز کے لیے کام کرنا چاہ رہی تھیں اور کر بھی رہی تھیں, بڑا اچھا کام کر رہی تھیں پریزنرز کے لیے. تو اب وہ کرنا چاہ رہی ہیں فری ایجوکیشن کے لیے, پرائمری تک جو آپ نے بات کی تھی, میرے کہا میں اسے مینشن کر دوں. اور اسی طرح کی کئی NGOs ہیں جو کہ ابھی اور لائن اپ کر رہے ہیں ہم لوگ منسٹری آف ہیومن رائٹس کے انڈر, جن کو ہم لوگوں نے پورا ایک پلیٹ فارم دینا ہے یہ 2 سال کے اندر کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں کہ ان کیس کل کو ان کو اگر کوئی اور حکومت آتی ہے وہ سپورٹ نہیں اس طرح سے دے پاتی, تو ان کے پاس اتنا ہو کہ یہ آرام سے اپنا نام یوز کر کے وہ سپورٹ لے سکیں اور سپورٹ دے سکیں. اچھا عمر, میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جیسا آپ نے کہا کہ NGOs کام کر رہی ہیں, لیکن اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ چائلڈ لیبر کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے, خواتین کے حوالے سے ایک خواتین پر تشدد کے حوالے سے قانون جو تھا وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا, وہاں سے پیش ہو گیا, سینٹ میں گیا تو وہاں پر تحفظات ہوئے, اب وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. قانون پاس کرنے میں آپ فیل ہو چکی ہیں, تو امپلیمنٹیشن آپ کیسے کروائیں گے؟ دیکھیں کچھ جگہوں پر نمبرز کی گیم ہوتی ہے, اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے اگلی دفعہ وہ بات بھی نہیں رہے گی, نمبرز اگلی دفعہ کلیئر ہمارے پاس ہی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ سب کو جانتی ہیں, سارا احمد کو جانتی ہیں آپ, چائلڈ پروٹیکشن, ٹھیک ہے, آپ فاطمہ چدر کو جانتی ہیں, ویمن امپاورمنٹ, اور تنزیلہ عمران خان کو ویمن ڈیولپمنٹ. یہ لوگ بہت ایکٹیولی کام جتنا یہ کر سکتے ہیں پنجاب لیول پہ یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اسی طرح ہیومن رائٹس منسٹر ہمارے اعجاز عالم جتنا کام پنجاب لیول پہ وہ کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یاور بخاری صاحب سوشل ویلفیئر, ٹھیک ہے, دیکھیں کام چل رہا ہے, کام جانا چل رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ٹھیک ہے چیزوں کو ڈیلے ہوتی ہے, چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو سم ریزنس. یہ نہ سوچئے گا کہ کوئی پریشر آ جاتا ہے تو کام رک جاتا ہے, نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں, جو MPs بھی ہیں اور جو یہ چیئر پرسنز ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی, یہ کسی کے کہنے پر پریشرائز نہیں ہوتی, کیونکہ یہ بہت ویژنری خاتون ہے, خواتین ہیں ساری A to Z. سارا احمد لے لیں آپ, فاطمہ چدر کو آپ جانتی ہیں, آپ سب کو جانتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. خواتین کے لیے جتنی آواز فاطمہ چدر اٹھا رہی ہیں, تنزیلہ اٹھا رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی اسمبلی میں بیٹھی بھی اور اپوزیشن کی کسی MP کو اٹھاتے دیکھا ہو یا MNA کو اٹھاتے دیکھا ہو. پلس سارا احمد چائلڈ لیبر کے خلاف, جس طرح چائلڈ بیگری کے خلاف جس طرح سے وہ ایکٹیو ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. خواتین کے حقوق پر تو بات ہو گئی ہے. عمر, میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حقوق تو مردوں کے بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مردوں کو تمام حقوق مل رہے ہیں؟ مردوں کی بھی بات ہونی چاہیے آج کے دن. مجھے بہت خوشی ہے آپ نے یہ بات کی ہے, اور کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی مظلوم ہیں اس معاشرے کے, کیونکہ ہر جگہ پر خواتین کے حقوق, خواتین کے حقوق, ٹھیک ہے, خواتین کے حقوق کے اوپر بات ہوگی جب بھی ہوگی. خواتین کو حقوق نہیں مل رہی ہے بات ہوگی. مردوں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ ہاں بھائی تم لوگ کس حال میں رہ رہے ہو, ٹھیک ہے. مردوں کے پاس تو تمام حقوق ہیں, بس یہی ایک مسکنسیپشن ہے جو میں وہی کہنے لگا ہوں, یہی ایک مسکنسیپشن ہے جس نے مردوں کے حقوق چھین لیے ہیں. جیسے کہ اب اس پہ تو ایک اور شو ہونا چاہیے. کبھی مردوں کے لیے آپ نے لانگ مارچ دیکھے, کبھی ان کے لیے آوازیں اٹھتے دیکھی آپ نے؟ اچھا, یہ جو مرد نکلتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے, جو ریلیز ہوتی ہیں, یہ جو آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا, وہ کیا تھا؟ دیکھیں, اچھا وہ ہم نے کوئی اپنے مردوں کے حقوق کے لیے تو نہیں دیا تھا نا, یا وہ خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے تو نہیں دیا تھا, وہ تو پولیٹیکلی ایک موومنٹ تھی نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرد ڈومینیٹ کرتا ہے نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, اپنے حقوق کہیں نہ کہیں اگر عورت کی بات آتی ہے اس سے زیادہ وہ چھین لیتا ہے یا لے لیتا ہے اپنی فیملی سے بھی, اپنے گھر سے بھی, اپنے بہن بھائیوں سے بھی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد مضبوط ہے, اور جو مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور کا استحصال کرتا ہے. دیکھیں مضبوط ہے, لیکن ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ بھی ایک عورت کی وجہ سے ہی مضبوط ہوا. کس عورت؟ ایک ماں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ماں, ایک عورت کا نا رتبہ بہت بڑا ہے. جب وہ عورت ایک بہن ہے تب وہ اپنے بھائی کی عزت ہے, جب وہ ایک ماں ہے تو وہ اپنے بچے کی جنت ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد, اور جب وہ ایک بیوی ہے تو وہ پھر گھر کی عزت پہ بات آ جاتی ہے. تو کیا ہے بات, یہ ہے کہ دیکھیں مردوں کو ڈومینیٹ کروانے میں بھی ایک عورت کا ہی ہاتھ ہے, اور وہ ایک اچھی عورت ہوتی ہے, ایک اچھی خاتون ہوتی ہے,
چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایک بیوی کی صورت میں ہو, یا چاہے وہ ایک ماں کی صورت میں ہو. تو خواتین کو اس طرح سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ پورے حقوق مل رہے ہیں جہاں تک ان کو. ہاں کئی جگہوں پر جہاں پہ ان کو نہیں مل رہے, وہاں پہ کئی چیزیں ایسی مردوں کی بھی نکل آئیں گی جہاں پہ ان کو بھی حقوق نہیں مل رہے. تو دیکھیں یہ چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ چلتا آپ ہے. بتا دیں مردوں کو کون سے حقوق نہیں مل رہے, پھر میں ان کی طرف آؤں گی تاکہ آپ کی آواز تو ہم پہنچا دیں. دیکھیں کئی چیزیں ہیں جس کے اندر مرد بہت روتے ہیں. میں کئی باتیں ایسی ہیں جو یہاں پہ ہم کر نہیں سکتے. ہم لوگ جب دوست یار بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم لوگ کئی پولیٹیکل اس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ جو خواتین کی, کہ وہ تو اپنے حقوق کے لیے لڑ لیتی ہیں, مرد کہاں جا کے سر پیتے ہیں. آپ اپنے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں لیکن مسکراتے ہوئے, خواتین روتے ہوئے بتاتی ہیں, ڈفرینس چیک کریں. اچھا میں نیلم آپ کی طرف آؤں گی, تھوڑی سی ہم بات, اچھا کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی آپ؟ میں تو ضرور عمر کی بات کو وہ کروں گی کہ ابھی عمر نے کہہ دیا پہلے کہ قرآن میں فرما دیا گیا ہے کہ آدمی کا ایک حصہ زیادہ ہے عورت کی نسبت, تو پھر جس کا ایک حصہ زیادہ ہے عورت تو پھر اس کی طرف ہی دیکھے گی نا. بالکل, یہ تو اوبویس سی بات ہے, جس کے پاس زیادہ ضرور دیکھیں, میں تو کہہ رہا ہوں. سو پھر آپ کو تو حقوق کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ تو دینے والوں میں سے آگے. جنت نے کتنی اچھی بات کی کہ آپ تو دینے والوں میں سے, آپ کو تو آپ مزے کریں, اسلامی راہ کے پوائنٹ میں سے واقعی ہم دینے والوں میں سے ہیں, آپ مزے کیجیے بس. چلے ہم تھوڑی سی بات نا صوفیزم پر بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ میرا وقت موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے. کیا ہے صوفیزم؟ دیکھیے حسن سلوک کا نام ہے صوفیزم. جب آپ دینے میں آ جاتے ہیں, جب آپ کے اندر ایک مائی کمپنی, اوکے میں ایسے کہہ لیتی ہوں کہ ڈیوائن نالج, میں اس کو رن کرتی ہوں اور مجھے ڈیوینٹی نظر آتی ہے, ایک حسن نظر آتا ہے اللہ کی. آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں I don't know I should have to mention over here or not, I've been all over the world to just get the education. مجھے عشق ہے علم سے. سو میں you name it I've been there. LA, بینکاک, اسپین, غاروں میں جا کے وپاسنا 10 days کی نوبل سائلنس کر کے, I'm a PhD in metaphysics. تو مجھے شوق تھا سیکھنے کا. اور جب میں ویسٹرن کلچر میں گئی, NLP کی, EFT کی, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اور ایموشنل فریڈم تھراپی اور الٹرا مائنڈ ہیلنگ اور آپ جو بھی آپ کہیں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, جب میں سب سے گھومی یہاں پر تو مجھے بلیف میں مجھے اینڈ پہ اندازہ ہوا تو یہ تو سب چیزیں ہماری اسلام میں طریقت میں سکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. اور میں پھر پورا راؤنڈ کر کے سرکل کر کے میں واپس اپنے اسلام کی طرف آ گئی, اپنی طریقت کی طرف آ گئی کہ وہی سانس کا کھینچنا یا سانس کا لینا, وہ جو ہم وہاں پہ 20-20 ہزار پاؤنڈ دے کے یا وہ $10,000 کا صرف 3 days کا کورس ہوتے ہیں امریکہ میں, تو وہ یہاں اگر آپ طریقت میں آئے تو آپ کو وہ سکون مل جاتا ہے. وہ صوفیزم میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ویسٹرن کلچر نے شاید ہم سے چرا کر ہمیں ہی پیسوں کے ذریعے اب بیچ رہے ہیں. ہم نے اپنے ملک میں اس چیز کو ختم کر دیا. ہم بہت زیادہ دکھاوے والی چیزوں میں انوالو ہو گئے. ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ واقعی اللہ نے جو کہہ دیا کہ ہم آپ کے شہر سے زیادہ قریب ہیں, وہ تو ہمارے دل کے اندر, سینے کے اندر بیٹھا ہے. بس میں نے بہت لوگوں کو دیکھا, بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت اچھا بھی کر رہے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ہیونگ اے کنیکشن, الائنمنٹ نہیں ہے ان میں, ایک ان کے چکراس اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن کس طرح سے قائم کیا جا سکتا ہے. اشفاق احمد صاحب نے بہت خوبصورت ایک دفعہ زاویے میں بات کی تھی. انہوں نے کہا شام کے پہر جب آپ تھوڑا سا اپنے کاموں سے فرصت پا لیں تو ذرا سا دھیمے سے بیٹھ جائیں ایک دیوار کو ٹیک لگا کر, اور کچھ اپنی بھی سانسوں کو آنے جانے کو دیکھیے. اچھا, اور دیکھیے جب آپ اپنے اندر جھانکنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں. پھر آپ کو دکھاووں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تب آپ کے اندر ہر سانس کے آنے جانے سے جب اللہ کا ذکر نکلتا ہے. الٹرا مائنڈ ہیلنگ میں سانس ہی کے سب سے بریدنگ ٹیکنیکس ہے نا ساری. بریدنگ ٹیکنیک سے آپ اپنا ڈپریشن کنٹرول کر رہے ہیں, بریدنگ ٹیکنیک سے آپ اپنی اسٹریس مینجمنٹ کر رہے ہیں, بریدنگ ٹیکنیک سے آپ اپنا اینگر کنٹرول کر رہے ہیں. جو وہاں جا کے آپ اتنے پیسے خرچ کر کے چیز سیکھ رہے ہیں, تو اسلام اور طریقت میں تو سارا کچھ یہی ہے موجود ہے. اور صوفیزم ہے خوشی کا نام, دینے کا نام, جڑنے کا نام. اور جب میں کہتی ہوں آپ جتنے مرضی بڑے مذہبی بن جائیں, اگر میری ذات آپ کی ذات کے لیے اچھی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ کا. تو یہی ہے صوفیزم کہ مجھے اچھا بننا ہے آپ کے لیے, مجھے بھلائی کرنی ہے, مجھے آسانیاں پیدا کرنی ہے آپ کے لیے. جب آپ کے لیے کرنے لگوں گی تو میرا تو خود قبلہ درست ہونے لگ جائے گا.
بہت خوبصورت بات، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ نیلم فواد ماہر تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھی اور عمر صدیق ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ترجمان پنجاب حکومت برائے انسانی حقوق ہیں۔ آج ہم نے بات کی انسانی حقوق کے حوالے سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا پاکستان انسانوں کو وہ تمام حقوق دے گا جس کے وہ اہل ہیں۔ مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔